احمد اور فاطمہ نے ہمیشہ اپنے گھر کا خواب دیکھا تھا اور جب انہیں ایک اسٹیٹ ایجنسی کے ذریعے کشادہ سستا گھر ملا تو انہیں اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا۔ ایک پرسکون سوسائٹی میں واقع گھر میں وہ سب کچھ تھا جس کی وہ امید کرتے تھے۔ اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسٹیٹ ایجنسی سے ڈیل کر لیتے ہیں اور وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت ہی بے چین تھے۔ اسٹیٹ ایجنٹ اس سودے کو کرنے کے لیے بہت کوشش کر رہا تھا اور وہ اس بات کا بھی بار بار ذکر کر رہا تھا کہ جائیداد تو برسوں سے خالی ہے اور آپ کے لیے ایک بہت بہترین ڈیل ہوگی۔ بالآخر فاطمہ اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس پرانے گھر کے باہر کھڑی ہے اور اسٹیٹ ایجنٹ سے ڈیل کر لیتی ہے۔ اسٹیٹ ایجنٹ مسکراہٹ کے ساتھ چابیاں اسے دے دیتا ہے اور وہ اس کشادہ اور سستے گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے بہت ہی پرجوش دکھائی دیتی ہے، مگر اسٹیٹ ایجنٹ انہیں اس بات کی بالکل بھنک نہیں پڑنے دیتا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ اس تاریخ سے بالکل بے خبر ہے کہ جو برسوں پہلے اس گھر میں بیت گئی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں ہوا میں بخور کی ایک عجیب سی دیر پا بدبو آتی ہے، لیکن وہ اس پہ بالکل بھی دھیان نہیں دیتے۔ رات گئے بچے جاگ جاتے ہیں اور چیختے ہیں۔ فاطمہ تیزی سے ان کے کمرے کی طرف جاتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ بچے بتاتے ہیں کہ ایک خاتون سفید لبادہ اوڑے ہوئے دروازے کے کونے کی طرف کھڑی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ فاطمہ جلدی سے کمرے کی جانچ پڑتال کرتی ہے مگر اسے کچھ نہیں ملتا اور انہیں تسلی بخش الفاظ اور دعاؤں سے تسلی دیتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور اب تم سو جاؤ۔ مگر فاطمہ کو دل ہی دل میں وسوسے ہوتے ہیں کہ ایسا بچوں نے کیوں کیا، آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ احمد فاطمہ کے بے حد اصرار کرنے کے بعد گھر کی اس خوفناک اور عجیب تاریخ کے بارے میں پوچھنے کے لیے سوسائٹی میں جاتا ہے۔ وہاں اسے ایک سینئر سٹیزن ملتے ہیں اور احمد ان سے پوچھتا ہے کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا ہے کہ عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ سینئر سٹیزن پہلے تو ہچکچاتا ہے مگر آخرکار وہ اس بھیانک کہانی کا انکشاف کرتا ہے کہ برسوں پہلے ایک گھریلو ملازمہ کو گھر کی خاتون نے قتل کر دیا تھا جس پر چوری کا ایک غلط الزام لگا تھا۔ تب سے یہ گھر بالکل ویران ہے اور جو بھی شخص یہاں پہ آ کے رہنے کی کوشش کرتا ہے اس گھریلو ملازمہ کی روح اسے وہ گھر چھوڑنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے آج تک یہاں پر کوئی فیملی آ کے آباد نہیں ہو سکی اور یہ گھر کافی عرصے سے ویران ہے۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے یہاں آ کے اہل محلہ سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے۔ آپ کو یہ گھر جس نے بھی دیا ہے اس نے آپ کو اس کی حقیقت نہیں بتائی اور آپ ان سب چیزوں سے بے خبر ہیں۔ رات کے کھانے کی تیاری کے دوران فاطمہ کچن میں برتنوں کو خود حرکت کرتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایک چاقو کاؤنٹر پہ خود ہی وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہے اور ایک ہی جگہ ساکت ہو جاتی ہے، مگر وہ سوچتی ہے کہ یہ سب ایک غیر فطری عمل ہے اور اس بارے میں مجھے احمد سے بات کرنی ہی ہوگی۔ احمد کو سب کچھ بتاتی ہے مگر احمد اسے یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہمارا ایک وہم ہے۔ اس رات گھر میں کافی اندھیرا تھا اور ہوا میں ٹھنڈ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ ہمسایوں کے بچے احمد اور فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی غرض سے وہاں پر موجود تھے، لیکن گھر میں کچھ ایسا ماحول تھا کہ سب بچے بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور کچھ چھوٹے بچے رو رہے تھے۔ دروازے بغیر کسی وجہ کے کھٹک رہے تھے اور کہیں دور گھر کے کونے سے کچھ رونے کی آواز محسوس ہو رہی تھی اور احمد کو بھی اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فاطمہ جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، یہ اس کا وہم نہیں تھا بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ احمد اور فاطمہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکے تھے اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں فوراً ابھی اسی وقت اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ وہ جلدی جلدی بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ ان کا ہر قدم انہیں بہت بھاری محسوس لگتا ہے، جیسا کہ کوئی انہیں یہاں قید کرنا چاہتا ہو۔ جیسے ہی وہ ہال کی طرف پہنچتے ہیں ایک سرد آواز گونجتی ہے۔ ملازمہ کی روح ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ غضبناک تھا۔ ان پر اپنے آقاؤں کی طرح ہونے کا الزام لگاتی ہے اور ان کی مذمت کرتی ہے کہ جیسا انہوں نے کیا تھا تم بھی ویسے ہی ہو گئے۔ فاطمہ نے یہ سن رکھا تھا کہ غیر مرئی مخلوق اگر آئینے کے سامنے آ جائے تو وہ اپنی اصل حالت میں آئینے میں قید ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے احمد کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو لے کے فوراً ایک کمرے کی جانب بڑھتی ہیں۔ وہاں ایک بڑا سا آئینہ موجود تھا۔ ملازمہ کی روح ان کے پیچھے تھی اور جیسے ہی وہ اس آئینے کی طرف بڑھتے ہیں ملازمہ کی روح اس آئینے کے اندر
अपनी असल हालत में कैद हो जाती है और यही मौका था फातिमा और अहमद के लिए कि वो यहाँ से फौरन निकल चले। और यही सोचते हुए अहमद और फातिमा अपने बच्चों के साथ फौरन इस घर से बाहर की तरफ भागते हैं। जैसे ही अहमद और फातिमा अपने बच्चों को लेके घर से बाहर की तरफ निकलते हैं, खामोशी छा जाती है, मगर एक जोरदार चीख सुनाई देती है और उसके बाद बिल्कुल तारीकी छा जाती है। अगली सुबह घर मायने एक लावारिस हालत में पाया जाता है। दरवाजे खुले होते हैं। पड़ोसियों ने रात के वक्त एक अजीबोगरीब आवाज सुनी, मगर खानदान को जाते हुए नहीं देखा। घर एक बार फिर खाली और वीरान हो जाता है। उस घर के ऊपर काले साए मंडलाते रहते हैं। स्टेट एजेंट प्रॉपर्टी को दोबारा मार्केट में बेचने के लिए इश्तेहारात देता है ताकि उसे एक गैर मशकूक खरीदार मिल जाए या वो खरीदार मिल जाए जिसे सस्ते दामों एक बड़ा घर चाहिए हो। और घर के अंदर मुलाजमा की रूह एक इंतकामी जज्बे के साथ मौजूद है और वो इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का कि फौरन कोई तहलीज अबूर करे और वो उससे इंतकाम ले सके।